یہ بات ہے 8 اور 9 مارچ 2014 کے درمیانی شب کی، یعنی آج سے ٹھیک 9 سال پہلے، جب کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملیشیا سے فلائٹ MH370 مقامی وقت رات 12:41 پر ٹیک آف کرتی ہے۔ فلائٹ میں 227 پیسنجرز، ایک پائلٹ، ایک کو پائلٹ اور 10 کریو ممبر تھے، یعنی کل ملا کر 239 جانیں اس فلائٹ میں سوار تھیں۔ اس فلائٹ کی ڈیسٹینیشن بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ چائنا تھی، جو کوالالمپور سے تقریباً 4346 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھی، اور فلائٹ MH370 کو یہ فاصلہ لگ بھگ 6 گھنٹے میں طے کرنا تھا۔ یہ جہاز دن میں 2 مرتبہ یہ فاصلہ طے کرتا تھا، یعنی ایک بار کوالالمپور سے بیجنگ اور پھر واپس بیجنگ سے کوالالمپور۔ ٹیک آف کرنے کے صرف 20 منٹ بعد، یعنی رات 1:01 پر، جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ یہ ایک بوئنگ 777 جہاز تھا، اس لیے 35,000 فٹ کی بلندی اس کے لیے ایک نارمل کروزنگ الٹیٹیوڈ تھا۔ ابھی تک سب کچھ معمول کے مطابق جا رہا تھا، کیونکہ نہ تو جہاز میں کوئی خرابی تھی اور نہ ہی پائلٹس کی طرف سے کوئی ایسا سگنل دیا گیا تھا۔ یہ ایک 11 سال پرانا بوئنگ 777 جہاز تھا، جو قریب 200 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کے اندر 312 پیسنجرز کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے۔ آج سے پہلے جہاز کو نہ تو کسی الیکٹریکل فالٹ کا سامنا کرنا پڑا اور نہ ہی کسی میکینیکل فالٹ کی ہسٹری موجود تھی۔ یہ کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان سفر کرنے والی ایک شیڈیول فلائٹ تھی، جو روزانہ کوالالمپور سے بیجنگ اور پھر بیجنگ سے واپس کوالالمپور آتی تھی۔ جہاز کے پائلٹ کیپٹن ظہری احمد شاہ ایک تجربہ کار پائلٹ تھے، جن کی عمر 53 سال تھی اور ان کے پاس 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس موجود تھا، یعنی وہ 20 سال کی عمر سے ہی کمرشل فلائٹس اڑا رہے تھے۔ ان کے ساتھ موجود کو پائلٹ فارق عبدالحمید تھے، جن کے پاس 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ رات کو 1:07 پر پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے کوآرڈینیٹ کیا، جس میں انہوں نے کنٹرول ٹاور کو آگاہ کیا کہ وہ 35,000 فٹ کے الٹیٹیوڈ پر فلائی کر رہے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ کنٹرول ٹاور میں بیٹھا عملہ تمام پرواز کرنے والے جہازوں کے الٹیٹیوڈ یعنی بلندی کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل سول ایوییشن کے لاء کے مطابق ہر جہاز کا دوسرے پرواز کرنے والے جہازوں سے کم 1000 فٹ کا ورٹیکل ڈسٹنس ہونا لازمی ہے۔ سب جہازوں کے ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی 2 جہاز سیم ہائٹ میں فلائی کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک کو 1000 فٹ اوپر یا نیچے جانے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ مزید پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ وہ ساؤتھ چائنا سی پر فلائی کرتے ہوئے ملیشین ایئر جورسڈکشن سے نکلنے والے ہیں۔ اس پر کنٹرول ٹاور اتھارٹیز نے انہیں بتایا کہ اب وہ ویتنامی ایئر کنٹرول سے رابطہ کریں، کیونکہ اس سے آگے جہاز کو ویتنامی ایئر جورسڈکشن میں فلائی کرنا تھا۔ اس پر پائلٹ نے گڈ بائی ملیشیا کہا، جو کہ جہاز MH370 سے سنے جانے والی آخری آواز تھی۔ Voyage 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure 6,000 feet squawk 2157. Beijing Pibos Alpha 6,000 squawk 2157. Malaysia 370, thank you. Malaysia 370, welcome. Able to اس کے فوراً بعد جہاز کا رابطہ ملیشین ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹر سے منقطع ہو گیا۔ جہاز کا رابطہ نہ صرف کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول سے منقطع ہوا، بلکہ وہ ویتنامی ایئر ٹریفک کنٹرول کے ریڈار سے بھی غائب ہو گیا۔ کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، کیونکہ ان کو لگا کہ جہاز ویتنامی ایئر سپیس میں داخل ہو گیا ہے، اس لیے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ لیکن جب ویتنامی ایئر ٹریفک کنٹرول نے جہاز کو اپنے ریڈار سے غائب ہوتے ہوئے دیکھا
تو انہوں نے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ ملا۔ اگلے 20 منٹ تک ویتنامی ایئر ٹریفک کنٹرول لگاتار جہاز سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بدلے میں کوئی جواب نہ ملا۔ اسی وقت انہوں نے کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول سینٹر سے رابطہ کیا اور انہیں معاملے کی سنجیدگی کے بارے میں آگاہ کیا۔ کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول اتھارٹیز نے جب تک اس بات پہ کوئی ایکشن لیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور صبح کے 6:15 بج چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب جہاز MH370 کو بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر جانا چاہیے تھا۔ بہت سی کوششوں کے بعد جب جہاز کا کچھ پتہ نہ چلا تو کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول اتھارٹیز نے بیانیہ جاری کیا کہ فلائٹ MH370 ممکنہ طور پر فیول ختم ہونے کی وجہ سے ساؤتھ چائنا سی میں کریش کر گیا ہے، اور ساتھ ہی کوالالمپور ایئروناٹیکل ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کو بھی ایکٹیو کر دیا۔ صبح 6:30 بجے ریسکیو ٹیمز نے ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ میں جہاز کی سرچ شروع کر دی۔ دوسری طرف یہ سب سے بے خبر لوگ اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے تو ایئرپورٹ اتھارٹیز کی جانب سے انہیں جہاز MH370 کے گمشدہ ہونے کی اطلاع دینا شروع کر دی گئی۔ ایئرپورٹ اتھارٹیز نے MH370 میں سوار پیسنجرز کے لواحقین کو جہاز کی اگلی خبر آنے تک ایک قریبی ہوٹل میں شفٹ کر دیا۔ لوگ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر جس فلائٹ میں ان کے پیارے موجود تھے اس کے ساتھ ہوا تو آخر ہوا کیا، لیکن ان کو کوئی بھی اس بات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ جہاز میں چینی شہری اکثریت میں موجود تھے، اس کے علاوہ ملیشین، کینیڈین، امریکن، آسٹریلین اور انڈین کے ساتھ ساتھ 6 پاکستانی شہری بھی اس بدقسمت طیارے میں سوار تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایئرپورٹ نیوز چینل کی گاڑیوں اور رپورٹر سے بھر گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں یہ خبر پوری دنیا کے میڈیا پر ڈسکس ہونے لگی۔ Breaking news right now. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers and 12 in the morning local time in Beijing. At this stage, a very sketchy detail. Just to remind you of what we're finding out, the flight number is MH370. It was expected. Avec le crash probable de la nave con la que se perdió contacto se encontraba Boeing 77. اور اسی وقت 7 ملکوں کے 28 ایئر کرافٹ اور 14 کشتیاں اس ریسکیو مشن میں شامل ہو گئی۔ اگلے 4 دن تک سرچ دن رات جاری رہی اور دیگر ملکوں سے بھی کئی ریسکیو ٹیموں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، لیکن اتنے بڑے جہاز کا ایک پرزہ بھی سمندر پہ تیرتا ہوا نہیں پایا گیا۔ پوری دنیا حیران تھی کہ آخر جہاز گیا تو گیا کہاں، لیکن اس کے بعد 12 مارچ کو یعنی 4 دن بعد ایسی خبر آئی جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جہاز MH370 سویلین ریڈار سے تو غائب ہو گیا، لیکن ایک ملٹری ریڈار میں اس کا ڈیٹا محفوظ تھا، جس کے مطابق سویلین ریڈار سے ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد جہاز نے ساؤتھ چائنا سی سے 180 ڈگری کا ٹرن لیا اور آدھے گھنٹے بعد دوبارہ ملیشیا کو کراس کیا اور اسٹریٹ آف ملاکا کی طرف مڑ گیا۔ اس کے بعد جہاز انڈین اوشن میں داخل ہو گیا اور اس وقت رات کے 2:15 بج رہے تھے، اور ساتھ ہی اس کا رابطہ ملٹری ریڈار سے بھی منقطع ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمز حیران تھیں کہ پلین نے ساؤتھ چائنا سی پر سے یو ٹرن کیوں لیا، لیکن اب ریسکیو ٹیمز نے اپنی تلاش کا محور بدلا اور ساؤتھ چائنا سی اور گلف آف تھائی لینڈ کو چھوڑ کر انڈین اوشن میں جہاز کو ڈھونڈنے لگی، لیکن کئی دن کی محنت کے باوجود یہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اور تب ہی ایک امید کی کرن دکھائی دی جب ریسکیو ٹیم کو پتہ چلا کہ سویلین اور ملٹری ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز خود کو انمارسیٹ نامی سیٹلائٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، جو قریب 35,000 کلومیٹر دور خلا میں گردش کر رہی تھی۔ یہ بوئنگ پلینز میں موجود ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو وہ ریڈار سے کنیکشن ٹوٹنے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔
لیکن جب اس سیٹلائٹ کا ڈیٹا حاصل کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جہاز MH370 سیٹلائٹ سے کنیکٹ تو ہو گیا لیکن اس نے کوئی بھی ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کیا۔ بعد ازاں کسی کو خیال آیا کہ اگر سیٹلائٹ نے جہاز سے کنیکٹ کیا ہے تو اس نے اپنے اینٹیناز کو جہاز کی صرف میں موڑا ہوگا۔ جب سیٹلائٹ پر تحقیق کی گئی تو یہ سامنے آیا کہ جہاز متعدد بار سیٹلائٹ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ٹرن لے کر انڈین اوشین میں فلائی کرتا رہا۔ اس کی ڈائریکشن آسٹریلیا کی طرف تھی۔ آخری بار جہاز نے انمارسیٹ نامی سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی تو صبح کے 8:15 بج رہے تھے، یعنی یہ وہ وقت تھا جب ٹیمز جہاز کو کریش مان کر گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اصل میں تب جہاز فلائی کر رہا تھا لیکن ان سے بہت دور انڈین اوشین میں آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتہ لگا کہ جہاز انڈین اوشین کے بیچوں بیچ اس کرو مارک ایریا میں گر کر کہیں کریش کر گیا، کیونکہ اس کے بعد جہاز کا ہر قسم کا رابطہ سیٹلائٹ سے ٹوٹ گیا۔ ضروری نہیں کہ جہاز کسی فنی خرابی کی وجہ سے کریش کیا ہو، کیونکہ ٹیک آف کیے ہوئے اسے 8 گھنٹے گزر چکے تھے اور اس میں موجود فیول بھی اتنا ہی تھا۔ بہت سے لوگوں کا ماننا تھا کہ پلین ہائی جیک ہوا ہے، تاہم اس پر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ وہاں کچھ ایروناٹیکل انجینئر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جہاز میں کوئی الیکٹریکل فیلئر ہوا ہے، جس کے بعد اس کا رابطہ باہر کی دنیا سے ختم ہو گیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جہاز میں موجود تمام لوگ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن اس تھیوری کو غلط ثابت کرنے کے لیے پائلٹ سے لیے گئے وہ 3 شارپ ٹرن تھے جو آٹو پائلٹ پر جہاز خود سے نہیں لے سکتا، اور وہ کاک پٹ میں بیٹھے کسی انسان نے ہی لیے ہیں۔ اس کے بعد ملیشین پولیس نے اپنے طور پر ایک مشن شروع کیا جس میں انہوں نے جہاز میں موجود تمام مسافروں، کرو ممبرز، حتیٰ کہ پائلٹس کا بھی ہسٹری ریکارڈ چیک کرنا شروع کیا۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ان کا یہ موقف سامنے آیا کہ جہاز کے پائلٹ کیپٹن ظاہری احمد شاہ مینٹلی اپسیٹ تھے اور شاید انہوں نے دوران پرواز خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سول ایویشن نے 2 ٹوک الفاظ میں اس بیانیے کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ کیپٹن ظاہری احمد شاہ ایک سینئر موسٹ پائلٹ تھے اور وہ پچھلے 33 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ آج تک کبھی بھی کسی ایسی بات کے شواہد موجود نہیں کہ وہ مینٹلی اپسیٹ تھے۔ اس کے بعد ملیشین پولیس کا ایک اور بیانیہ سامنے آیا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس فلائٹ میں موجود 2 نوجوان فیک پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔ ان دونوں نوجوانوں کا تعلق ایران سے تھا، جن میں سے ایک پوریا نور محمد اور دوسرے تلاور سید محمد رضا تھے۔ ایک کے پاس اٹالین بندے کا چرایا گیا پاسپورٹ تھا اور دوسرے کے پاس ایک آسٹریلین بندے کا چرایا گیا پاسپورٹ تھا، اور یہ دونوں پاسپورٹ تھائی لینڈ سے چرائے گئے تھے۔ لیکن پھر پتہ یہ چلا کہ دونوں نوجوان فیک پاسپورٹ پر یورپ جا کر سیٹل ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے کوالالمپور سے بیجنگ کی فلائٹ لی تھی اور پھر انہوں نے بیجنگ سے یورپ کی فلائٹ لینی تھی۔ انویسٹیگیشن سے سامنے آیا کہ ان دونوں میں سے ایک کی تو ماں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں موجود تھی جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اور اس طرح اس بیانیے کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کیونکہ ان دونوں کے خلاف چوری کے پاسپورٹ پر سفر کرنے کے علاوہ کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو ان دونوں کو ہائی جیکر ثابت کر سکے۔ فلائٹ MH370 کے لیے لانچ کیے جانے والا سرچ آپریشن آج تک کیے جانے والے تمام سرچ آپریشنز میں سے سب سے بڑا زمینی اور سمندری سرچ آپریشن تھا۔ اس پر قریب $200 ملین کا خرچ آیا جو پاکستانی روپے میں 5,500 کروڑ بنتے ہیں، اور یہی چیز اس کو آج تک کا سب سے مہنگا سرچ آپریشن بناتی ہے۔ اس آپریشن کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جہاز کریش کرنے کی ڈیٹ سے لے کر جون 2018 تک چلا، جو اسے لانگسٹ سرچ آپریشن ہونے کا اعزاز بھی بخشتی ہے۔ 4 سال 3 مہینے بعد جب کوئی خاطر خواہ شواہد نہ ملے تو اس آپریشن کو آفیشلی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک امریکن کمپنی اوشین انفینٹی نے ملیشین گورنمنٹ سے کنٹریکٹ کیا
جس میں انہوں نے MH370 کو ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے ملیشین گورنمنٹ سے کہا کہ وہ MH370 کو ڈھونڈیں گے اور اگر وہ نہیں ملا تو ان سے کوئی فیس چارج نہیں کریں گے۔ اس امریکن کمپنی کے پاس بہت سے ایڈوانس انڈر واٹر سرچ وہیکل تھے جن کی مدد سے انہوں نے اوشین فلور کی میپنگ شروع کی۔ سمندر کے اندر انہوں نے ایک عجیب دنیا کو دیکھا جس میں جنگلات، پہاڑیاں، حتیٰ کہ والکینوز بھی تھے۔ لیکن بہت سے مہینوں کی سرچ کے بعد جب وہ پلین کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو انہوں نے اس سرچ آپریشن کو بغیر کسی نتیجے کے بند کر دیا۔ لیکن یہ آپریشن پس پردہ آج بھی جاری ہے کیونکہ ایک شخص ہے جس نے ابھی تک ہار نہیں مانی اور اس کا نام رچرڈ گارڈ فیری ہے۔ یہ ایک ایکس ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ رچرڈ نے انمارسیٹ سیٹلائٹ کا ڈیٹا کمبائن کیا اور ریڈیو ویو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس فلائٹ کا روٹ ٹریک کیا۔ اس ٹیکنالوجی کو WSPR یعنی ویک سگنل پروپیگیشن رپورٹر کہا جاتا ہے۔ رچرڈ نے ریڈیو ویوز کے ریفلیکشن کو استعمال کر کے فلائٹ کے روٹ کی پریڈکشن کی۔ WSPR ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ریڈیو ویوز کی ریفلیکشن کو کیچ کرتی ہے اور یہ ریڈیو ویوز پوری زمین کے گرد گھومتی ہیں۔ جب ان ریڈیو ویوز کے بیچ سے کوئی میٹالک چیز کراس کرتی ہے تو وہ اپنا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ رچرڈ نے ایک کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے اس وقت کی ریڈیو ویوز کے ڈیٹا کو کمبائن کر کے فلائٹ کے پاتھ کو ٹریس کیا اور سمندر کے اندر پن پوائنٹ کیا جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ MH370 سمندر کی سطح سے 4 کلومیٹر نیچے اوشین بیڈ پر آج بھی پڑا ہے۔ ان کے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بہت سے شواہد مل چکے ہیں۔ ان میں سے ایک 2015 میں آئرلینڈ آف یونین سے ملنے والا فلائٹ MH370 کا لیفٹ فلیپ ہے۔ ایک تو اس سے رچرڈ کے دعوے میں صداقت نظر آتی ہے اور دوسرا اس فلیپران کو انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جہاز جب پانی سے ٹکرایا تو اس وقت یہ فلیپران ایکسٹینڈڈ پوزیشن میں نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ جہاز ورٹیکل ڈائریکشن میں پانی سے ٹکرایا، یعنی اس کا منہ پہلے پانی سے ٹکرایا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاز اوپر تیرنے کے بجائے سیدھے اوشین بیڈ سے جا ٹکرایا اور رچرڈ کے مطابق 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ آج تک تقریباً 30 کے قریب جہاز کے حصے مختلف ساحلوں سے مل چکے اور وہ تمام ساحل اسی لوکیشن کے آس پاس ہیں جسے رچرڈ گارڈ فیری نے سمندر میں پن پوائنٹ کیا تھا۔ لیکن جہاز کے مین کیبن کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا اور یہ راز آج تک عیاں نہیں ہوا کہ آخر اس رات جہاز MH370 کے اندر ہوا کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔